دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا ناد علی مظہر النجائب تجد عونا لک فی النوائب کل غم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج صلوات بر محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد و ذاتہ صمد و ذاتہ قادر و ذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووسیع الرسول ووزیر الرسول وباب عطرت الرسول وزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذی قال له فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بر محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائیں دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے
اس وبا سے پروردگار انسانیت کو نجات عطا فرمائے، بالخصوص مولا کے ہر ماتمی کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے حیدرآباد کے تنظیمی دوست مخدوم قادر کربلائی علیل ہیں، پروردگار ان سمیت جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے اللہ، دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، ہمارے پردے والے وارث کا اجر ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ یقیناً گرمی کافی زیادہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک ہے علی کی ولایت میں۔ اگر آپ اسے محسوس کریں گے تو شاید اس گرمی کا احساس کچھ کم ہونے لگے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جس زبان سے ہم نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ گرمی شدید ہے، لیکن اگر میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے تو مجھے کوئی اتنی طویل گفتگو بھی نہیں کرنی، 4 بجے سے پہلے ممبر چھوڑنا ہے، چونکہ عشرِ ثانی کے سلسلے میں خیر پور مغرب کے وقت پہنچنا ہے، تو اس لیے اگر آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے تو اس وقت میں بھی کافی کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شہنشاہ عطا کیے کہ ہم کائنات کے کسی بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں تو اپنے کسی بھی ہادی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ جتنا اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری سانسوں کو حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے مختص کیا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں خدا جس بندے پہ اپنا خاص لطف و کرم نازل کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت غم حسین ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ خدا کی لطف و کرم اور عنایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں اس وقت بیٹھ کے ذکر حسین ابن علی برپا کر سکے۔ یہ خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ آپ یہاں اس وقت دنیا نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہے اور آپ حسین ابن علی کے ذکر میں یہاں بیٹھ کے مقصد حیات ادا کر رہے، اجر رسالت ادا کر رہے۔ اور ایک جملہ چونکہ مجھے پتا ہے میں حیدرآباد ڈویژن میں پڑھ رہا ہوں اور یہ جملہ تقریباً 4 محرم سے پاکستان کے ہر ممبر سے میں نے کہا ہے، یہاں پھر دہرا دیتا ہوں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، عزادار سے ٹکرا لینا لیکن عزاداری سے نہ ٹکرانا۔ سلامت و شاد و آباد میں جن کے جذبات کی ترجمانی ہو وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے، باقی آگئے مجلس میں ان کی عبادت ہو گئی۔ اب گرمی اتنی شدید ہے کہ میں زیادہ آپ کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہتا، آپ ہم سفر ہو جائیں تو پھر مل کے سجدہ ذکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا والوں عزادار سے ٹکرا لینا لیکن عزاداری سے نہ ٹکرانا، کیونکہ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے، عزاداری اس کی توحید کی تبلیغ کا نام ہے، عزاداری رسالت کی حفاظت کا نام ہے، عزاداری علی کی ولایت کے پرچار کا نام ہے، عزاداری سیدہ کی دعا کے ثمر کا نام ہے، عزاداری ہماری مقصد حیات کا نام ہے۔ اس لیے عزادار سے ٹکرا لینا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، چونکہ اگر عزاداری سے ٹکرانے کا دل بھی کرے نا تو پہلے تاریخ پہ ایک نظر ضرور ڈال دینا کہ جو جہاں جہاں عزاداری سے ٹکرایا ہے اس کا انجام آخر کیا ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا چلے تو باہر نہ بھی جا، جس ملک میں تو رہ رہا ہے نا اسی پاکستان میں کسی نے عزاداری سے ٹکرانے کی بھول کی تھی، پھر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو ماتم سے ٹکرایا تھا
سوچ سے زیادہ بہتر حیدر مل کے حیدری سے ٹکرا عزاداری سے نہ ٹکرا اللہ اکبر حالات چاہے کیسے بھی ہو جائے ہمیں زندگی کے بدلے بھی حسین کا ماتم کرنا پھر بھی ہم عزاداری کرنے کے لیے آمادہ باقی یہ باتیں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے یہ پرائے دشمن ہو یا اپنے لباس کے دشمن ہو نہ جانے کون پہنچ رہا ہے میں نے لفظ ہی کہنے چونکہ میں اکثر احتیاط کا بھی قائل ہوں جو اشاروں کی زبان سمجھ سکتا ہے وہ سر اٹھائیے گا میں نے کہا وہ اپنے نما بیگانے ہو یا وہ پرائے دشمن ہو جو عزاداری کے خلاف زبان کھولتا ہے نا ہم تمہارے شجروں سے واقف ہیں اور اگر کوئی آج یہ بکواس کر کے کہے کہ جی آپ چوک پہ کھڑے ہو کے اب مجھے نہیں پتا کون سا جوان سوشل میڈیا چلاتا ہے مجھے نہیں پتا کون سا جوان پہنچے گا اگر کوئی آج عزاداری کے خلاف زبان کھول کے کہے کہ جی آپ قمیص اتار کے چوک پہ کھڑے ہو کے حسین کے نام پہ زنجیر چلاتے یہ کون سی عبادت ہے یہ ننگے ہو کے بھی کوئی عبادت ہوا کرتی ہے کیا یہ تو بے غیرتی کی علامت ہے میں نے کہا اب تو نے خود کہا ہے کہ ننگا ہونا بے غیرتی کی علامت ہے پھر تجھ سے بات ہی کیسی تو پیدائشی بے غیرت ہوا ایک نعرہ لگائے لیکن بعد جماعت مل کے جو علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے نا وہ اس نعرے کا جواب دے باقی جو نعرہ ولایت کا جواب نہیں دے گا وہ پھر میں یہی سمجھوں گا کہ شاید جو نعرہ ولایت کا جواب نہیں دے پائے گا پھر میں یہی سمجھوں گا کہ کوئی نصیری شیعوں میں پھنس گیا ہے چونکہ شیعہ تو علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو علی کو اللہ کا ولی نہیں مانے گا وہ پھر نصیری ہوگا یا مقصر ہوگا اور دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو شیعہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے نعرہ اللہ اکبر اور یہ جتنی زبانیں مجھے میں نے پہلے کہا تھا مجھے پتہ ہے میں حیدرآباد ڈویژن میں بات کر رہا ہوں اللہ اکبر اگر کوئی میری گفتگو سن سکتا ہے تو سنے مجھے پتہ یہ لائیو چل رہی ہے نہ جانے پیغام کتنے سیکنڈز میں کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے میں نے کہا اگر یہ محرم میں جو کچھ حیدرآباد میں میر پور خاص میں ہوتا رہے آپ خوبی حالات سے واقف ہیں یہ سارے جوان حالات سے واقف ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں میں نے کہا اگر یہ حسین کے قاتلوں کی رشتہ داریوں تیرے گھر سے نکلتی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اللہ اکبر میں کچھ کہہ رہا ہوں یار اللہ اکبر شیعوں سے تیری لڑائی بنتی نہیں عجیب ہے وہ دور ہو گیا کیا بھی پرسوں پنجاب میں 2 پرچے ہوئے یا سندھ میں 2-3 FIR ان دنوں میں موصول ہوئی ہے کچھ علاقہ یہ آپ نے یزید پہ یزید کے باپ پہ یزید کے دادا پہ لعنت کیوں کی نے کہا ہم کسی کو برا نہیں کہتے لیکن حسین کے قاتلوں کو معاف بھی نہیں کرتے ہاں چونکہ وہ کہاں مر گئے جو توہین رسالت کا راگ آلاپ رہے تھے وہ کہاں مر گئے جو آج سے 6 مہینے پہلے پنجاب کی ہر چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے من سب نبیًا فاقتلوہ جو نبی کو برا کہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے میں نے کہا تو نے حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا قصور تھوڑی ہے میں 100% نہیں 200% تیرے ساتھ اس نعرے پہ آمد ہوں کہ جو نبی کو برا کہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر قلم کرو لیکن میں تجھے نبی کی حدیث سناتا ہوں نبی نے کہا تھا من سب علیًا فقد سبنی جس نے علی کو برا
جو علی کو برا کہے وہ تیرا امیر کیسے بن گیا؟ اور یہ دوہرا معیار کیسا؟ اگر رسالت پہ ایک جملے کا حکم ہوا ہے چلے آگے یہ بات تو دوہرا دیتا ہوں، اللہ اکبر، ہماری مجلسوں میں آؤ، ہم تجھے توحید بھی سنائیں گے، ہم تجھے رسالت بھی سنائیں گے۔ میں نے کہا دوہرا معیار نہیں چلے گا، اگر رسالت پہ ہی قائم رہنا چاہتا ہے تو رسالت کی حرمت پہ ہی قائم ہو جاتے، اور نبی کی حرمت پہ حسین کے قتل سے بڑا حملہ کون سا ہے کہ اگر کوئی محمد کے بیٹے کو قتل کر دے، اس سے بڑی محمد کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر توہین رسالت کے خلاف ہی یکجا تو ہمارے ساتھ ہو جائے نا تو اس بات میں ہم تیرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، سر اٹھائیے گا۔ میں جملہ ارسال کرنے لگا، حکم تھا، بات آ گئی ہے تو دوہرا کے پھر آگے بڑھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جب ہمارے پاس آئے گا نا تو ہم تجھے مصطفیٰ سنائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم اپنے منبر سے، جب ہم حسین کی مجلس سے حسین کے نانا مصطفیٰ کی عزت کریں گے نا تو ہم تجھے نبی کی والدہ کی عزت بھی سنائیں گے، ہم تجھے نبی کے بابا کے فضائل بھی سنائیں گے، ہم مصطفیٰ کو ماں بن کے پالنے والی فاطمہ بنت اسد کی عزت بھی سنائیں گے، ہم محمد کو لوریاں سنانے والے ابو طالب کے فضائل بھی پڑھیں گے، ہم نبی نے جس کو ہجرت کی رات سنایا تھا اور اس کے فضل، میں نے کہا جب ہم نبی پڑھتے نا اپنے منبر سے پھر ہم تجھے اشیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے غدیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے ہجرت کا بستر بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خیبر کا مرد میدان بھی دکھائیں گے۔ اب یہ اس جملے کو اگر جو ہے وہ تفصیل سے پڑھوں تو شاید 10 منٹ گزر جائے۔ یہ سوشل میڈیا پہ آج سے 4 ماہ پہلے نہ جانے کون سا بندہ ہوگا جس نے اس غریب تکسیر کی زبان سے نہ سن رکھا ہو، بس میں جملے کو سمیٹ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب ہم سے نبی سنے گا نا پھر ہم دنیا کو مصطفیٰ کے وفادار بھی سنائیں گے، ہم دنیا کو نبی کے غدار بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا اگر ہم نبی پڑھیں گے تو ہم دنیا کو یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے بلایا کسے تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے محفل سے نکالا کسے۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اگر حسین کے قاتلوں کی رشتہ داریاں تیرے گھر سے نکل گئی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون اس جملے کا لطف لے گا، ہے اشارہ بات کھولوں گا بالکل بھی۔ میں نے کہا یہ بھی ہم نے تیرے مورخ کا کہنا مانا ہے، ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا تھا بھی کہ نہیں تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار نہ جانے کون پہنچا ہے، یہ بھی ہم نے تیرے مورخ کے کہنے پہ مان لیا، ورنہ ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کس کا بیٹا تھا اور کس کا بیٹا نہیں تھا۔ کیونکہ جو نسب کے ماہرین ہیں نا، جنہوں نے نسب پہ تحقیق کی، میں اس بیس میں جانا نہیں چاہتا، انہوں نے یہ صراحتاً تحریر کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ جو بھی حسین سے کربلا میں لڑنے آیا تھا ان میں ایک بھی حلال زادہ نہیں تھا۔ نہیں جو ابھی خاموش ہے، ابھی تک آپ نے اس گرمی میں میرا امتحان لیا نا، اب میں اس گرمی میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے اصغر نقوی کہے، آپ سارے خاموش رہے، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ علی ابن ابی طالب نے، صاحب نہج البلاغہ نے، جسے محمد نے کہا تھا میں نے علی کو ایسے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے، جو محمد کی صداقت کا وارث ہے، جو محمد کی امانت کا وارث ہے، جو مصطفیٰ کی چھولی کا پروردہ ہے، اس علی نے ایک اب میں کرنے اشارہ لگاؤں، بات کھولنے کا میں عادی ہوں نہیں، نہ ملکی حالات اجازت دیتے ہیں، آدھی رات کو غریب لوگ ہیں سفر کر رہے ہوتے، لہذا اشاروں پہ پہنچا کریں۔ علی ابن ابی طالب نے ایک بند کمرے میں عرب کے کچھ لوگوں کے سامنے ایک بندے کو مخاطب کیا تھا، مجھے اس بندے کا نام نہیں آتا، آتا بھی ہوتا تو منبر سے نہ لیتا۔ علی اسے مخاطب کر کے کہتے ایک بات تو بتاؤ، کعبہ میں
آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے. آپ کی بزرگی کے کیا کہنے، آخری بندے تک ہاتھ اٹھے ہوئے. اس گرمی میں آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں، میں راضی ہوں آپ سے. علی دیکھ کے کہتے بات تو بتاؤ، کعبہ میں آیا تھا یا تو آیا تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ آئے تھے. علی نے کہا تیسرے دن نبی مجھے لینے کعبہ آئے تھے یا تجھے لینے کے لیے کعبہ آئے تھے؟ یہ بڑا وسیع خطبہ ہے امیر المومنین کا. اگر اسی خطبے کا ترجمہ کروں تو آدھا گھنٹہ اس میں گزر جانا ہے. میں سمیٹ کے 2 منٹ میں ذرا امیر المومنین کے 2-4 جملے ارسال کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. علی دیکھ کے اس بندے کو کہتے ایک بات بتا، کعبہ سے نبی مجھے لینے آئے تھے یا تجھے لینے آئے تھے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت میں نے کی تھی یا تو نے کی تھی؟ نبی نے اپنے ہاتھوں سے میرا جھولا جھلایا تھا یا تیرا جھولا جھلایا تھا؟ مصطفیٰ کی لعاب دہن پہلی غذا میں نے لی تھی یا تو نے لی تھی؟ مصطفیٰ لوریاں مجھے سناتے رہے تھے یا تجھے سناتے رہے تھے؟ وہ کہتا یا علی آپ کو سناتے رہے تھے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا، جب نبی طائف کے میدان میں تبلیغ کو چلے تھے تو محمد کا مددگار بن کے، محمد کا ساتھی بن کے میں گیا تھا یا تو گیا تھا؟ وہ کہتا یا علی آپ گئے تھے. علی کہتے ایک بات تو بتا، جب کافروں کے بچوں نے پتھر اٹھائے تھے علی نبی کو مارنے کے لیے، اس وقت اپنی کھجور کی گٹھلیوں سے کافروں کے بچوں کے ہاتھ میں نے توڑے تھے یا تو نے توڑے تھے؟ کہتا یا علی آپ نے توڑے تھے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا، جب دعوت ذی العشیرہ کا اہتمام ہوا تو وہ اہتمام میرے گھر میں ہوا تھا یا تیرے گھر میں ہوا تھا؟ کہتا یا علی آپ کے گھر میں ہوا تھا. علی کہتے دعوت ذی العشیرہ میں کھانے کا بندوبست میرے باپ ابو طالب نے کیا تھا یا تیرے باپ نے کیا تھا؟ علی دیکھ کے کہتے وہاں جب نبی نے کہا تھا کون ہے جو میری حمایت کرے، اس وقت مصطفیٰ کی حمایت میں سب سے پہلے لبیک میں نے کہا تھا یا تو نے کہا تھا؟ علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا، نبی نے دعوت ذی العشیرہ میں اپنا بھائی، اپنا وسیع، اپنا وزیر، اپنا خلیفہ مجھے بنایا تھا یا تجھے بنایا تھا؟ کہتا یا علی آپ کو بنایا تھا. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا، نبی نے ہجرت کی شب اپنے بستر پہ مجھے سلایا تھا یا تجھے سلایا تھا؟ کوئی ایسی گرمی میں جو سنائے تو پھر خاموش رہنا آپ کا حق بنتا ہے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا، 3 دن مدینہ کے باہر نبی نے میرا انتظار کیا تھا یا تیرا انتظار کیا تھا؟ کہتا یا علی آپ کا. علی دیکھ کے کہتے جہاں جس کی سواری بیٹھی تھی وہاں مسجد نبوی کی بنیادیں اٹھی تھی، وہ میری سواری تھی یا تیری سواری تھی؟ علی کہتے چلے یہ بھی چھوڑ، ایک بات بتا، قرآن کی آیت اترنے کے بعد قرآن کی تفسیر میں نبی نے صراط مستقیم کا اعلان میرے لیے کیا تھا یا تیرے لیے کیا تھا؟ نبی نے یاسوف الدین مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ نبی نے عروۃ الوثقی مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ نبی نے اللہ اکبر سر اٹھانا، نبی نے قسیم النار والجنہ مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ نبی نے شجروں کی طہارت کا ضامن میری محبت کو قرار دیا تھا یا تیری محبت کو قرار دیا تھا؟ اب وہ جو جتنے عرب کے بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے تھے وہ اس بندے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کس نفاست سے اس کو بے عزت کرتے جا رہے ہیں، وہ سر جھکاتا جا رہا ہے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات بتا، بدر کی جنگ کے بعد کافروں کے گھروں میں موت کا فرش میں نے بچھایا تھا یا تو نے بچھایا تھا؟ خندق کے میدان میں نبی نے کل ایمان مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ خیبر کے میدان میں مرد میدان مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ علی دیکھ کے کہتے باقی ساری باتیں چھوڑ، ایک بات بتا، جب مکہ فتح ہوا تو نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بت مجھ سے توڑوائے تھے یا تجھ سے توڑوائے تھے؟ کہتا یا علی آپ نے توڑے تھے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات بتاؤ، غدیر کے میدان میں مصطفیٰ نے میری ولایت کا اعلان کیا تھا یا تیری ولایت کا اعلان کیا تھا؟
بات کہاں سے چلی تھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ وصول کرے۔ علی دیکھ کے کہتے تو باقی ساری باتیں چھوڑ، مجھے ایک بات کا جواب دے، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے نکاحوں کا رواج میرے گھر میں تھا یا میرے گھر؟ سلامت و شاد و آباد، آخری بندے تک مل کے شجرے کی ضمانت علی کی ولایت۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب وہ عیسیٰ کو جھولی میں لے کے مریم چلی تھی اور انہوں نے شک کس پہ کیا تھا؟ مریم کی عصمت پہ۔ یہ آپ نے تفسیر میں تاکرین علماء خطبہ سے سن رکھا، مجھے اس طرف جانا نہیں ہے، بس نتیجہ لے کے میں گفتگو کو آگے بڑھوں۔ انہوں نے شک کیا تھا مریم کی عصمت پہ، اور عیسیٰ نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ قرآن۔ کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا، میں خدا کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ نے کہا حضرت عیسیٰ وہ آپ کی ماں کی طہارت پہ عصمت پہ شک کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں خدا کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ کبھی پتہ نہ چلتا اگر آیت آگے نہ بڑھتی، آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے عیسیٰ آگے کہنے لگا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سر اٹھاؤ میری ماں کی عصمت پہ اعتراض کرنے والے، خدا نے مجھے صلاۃ کے ساتھ بھیجا ہے، خدا نے مجھے صلاۃ کی تلقین کے ساتھ بھیجا۔ کوئی بتائے کہ عیسیٰ نے آتے جب یہ اعلان کیا تھا، عیسیٰ نے مصلی بچھایا اور عیسیٰ نے کہا 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، عیسیٰ اس وقت نماز پڑھ بھی نہیں رہا اور کہہ رہا ہے میں وہاں سے صلاۃ کے ساتھ آیا ہوں، میں وہاں سے صلاۃ کے ساتھ آیا ہوں۔ اب جو علی کی ولایت کو سینے میں سمانے کا ہنر رکھتا ہے وہ سر اٹھائے باقیوں سے معذرت۔ کبھی پتہ نہ چلتا اگر ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی نہ کہتے انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں، اب پتہ چلا انہوں نے اعتراض کیا تھا عیسیٰ کی ماں کی عصمت پہ، اور عیسیٰ کہہ رہا تھا دور ہٹو میری ماں سے، میں علی کی ولایت کے ساتھ آیا ہوں، اور جو ولایت میں قائم ہو اس کی ماں شریف ہوا کرتا۔ میں ولایت کے ساتھ آئے اور جو ولایت پہ قائم ہو اس کی ماں شریف ہوا۔ میں چاہتے ابھی تک زمینی فضائل بھی پار نہیں کر سکا، اور کن سوچوں میں ابھی تک تو یہ جتنے خطبہ پڑھ رہے ہیں میرے بعد کامران بھائی پڑھیں گے، اور یہ جملہ میں نے کوئی 4 محرم کو بٹشاہ کے عشرے میں کہا تھا سرکار لطیف کے دربار پہ کھڑے ہو کے، جیسے پتا چلا کہ جی فلاں خطیب ولایت پڑھنے والے، فلاں ذاکر ولایت پڑھنے والے، فلاں پہ آپ نے 2 پرچے کر دیے، فلاں کو بینڈ اسپیکرز میں داخل کر دیا، آپ نے سوچا یہ ولایت پڑھنے والے ڈر جائیں گے، یہ ولایت پڑھنے والے خاموش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تو نے ابھی تک ہمارے جذبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر ممبر سولی کا ہو تو ولایت پڑھنے کا مزہ ہی اپنا ہوا کرتا۔ اللہ اکبر، اگر ممبر سولی کا ہو، ہم نے زندگی کا سلیقہ میسم سے سیکھا ہے، اگر ممبر سولی کا ہو تو ولایت پڑھنے کا لطف ہی اپنا ہوا کرتا ہے۔ ابھی تک یہ زمینی فضائل ہیں جو سن کے تو پریشان ہو گیا ہے، جب میرا مالک ظہور کرے گا نا، ادھر میرے مالک کی شفقت کا ہاتھ جیسے انسانوں کے سروں پہ آئے گا نا، اس وقت علی کا بیٹا اعلان کرے گا آج تک وہ فضائل پڑھے جاتے تھے جو جہاں والوں کے لیے تھے، آج سے وہ پڑھے جائیں جو وہاں والوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا
असगर शाह नकवी सच कयो तारो पाणे पढ़ाईंदो उनका बेहतर त हींअर पढ़ाई लीअर वञींदा नारा विरोध नारा विरोध नारा विरोध दुनिया ईमान मोहम्मद शाह नारा सामराज साहब इस वक्त तो हम गरीब सिर्फ जुबान से कह रहे हैं बारवा आएगा तो फिर तो मुल्ला का बाप भी पढ़ेगा क्योंकि बारवा खाली हाथ नहीं आएगा जुल्फ़कार समेत आएगा। और एक बात याद रखना मैं उस दिन कह रहा था एक मौलवी ने कि आप मजलिसों में ये कहां से सेवन वाले सैयद का नारा लगाते हैं। मैंने कहा जाहिल तू मेरे कायम को आने तो दे मेरे कायम के लश्कर में सेवन वाला सैयद भी होगा और फिर मैं देखूंगा कि ये मौलवी छुपते कहाँ हैं चूंकि कलंदर भी खाली हाथ नहीं आएगा डंडे समेत आएगा फिर पता चलेगा जाके सिंध विलायत जिन्होंने सिंध के अल्लाह अकबर जमीन अल्लाह अकबर वो हकीकत है सेवन वाले सैयद की कि दुनिया अभी तक सेवन वाले सैयद की हकीकत तक नहीं पहुंची तो हुसैन तक कहाँ पहुँचेगी हुसैन के अली तक कहाँ पहुँचेगी। मैंने अशरे में साहब हुसैनी में गुफ्तगू करते हुए कहा था दुनिया की समझ में तो अभी तक जोन नहीं आया तो अकबर कहाँ से आएगा फिर हुसैन कहाँ से आएगा। ये तो वो तौहीद का राज है कि दुनिया की अक्लें हैरान है दुनिया की अक्लें परेशान है कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। मैंने कहा जब मेरा मौला आएगा ना फिर वहाँ वाले यही वजह है कि सादिक इमाम से किसी ने पूछा था मौला ये जो फरिश्तों ने वहाँ बैठ के कहा था परवरदिगार तू आदम को भेज रहा है जबकि ये जाके खून खराबा करेगा हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं हम में से किसी को खलीफा बना के भेज दे। मालिक ये जिन तस्बीहों पे फरिश्तों को इतना फख्र था इतना गुरूर था वो फरिश्ते आखिर अपनी तस्बीहों में जिक्र क्या करते थे। इमाम ने कहा कुछ और नहीं करते वो एक दूसरे को हमारे फज़ाइल सुनाया एक दूसरे को हमारे फज़ाइल मौला आएगा अल्लाह अकबर जो वहाँ अल्लाह अकबर बता दो तब चलेगा अली की विलायत पे समय यही तो इम्तियाज वरना खुदा कुरान में ऐलान कर रहा है। मैंने कहा अभी तक तू यहाँ वाले इख्तियारात पे बहस कर तू क्या नहीं करता अभी तक ये रखते हैं कि नहीं रखते ये हाजिर और नाज़िर हैं कि नहीं है। चले बुजुर्गों से दुआ मिल जाएगी जो जवान हौसला अफजाई कर सकते हैं जो जवान मेरे साथ सफर कर सकते हैं वो सर उठाए। मैंने कहा जाहिल अभी तक तेरी ये बहस कि जी अगर अली नमाज न पढ़ता तो अली भी जन्नत न जाता। यार मर्जी आपकी अपनी है मैं कुछ कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा है जो जवान सोशल मीडिया चलाते हैं वो सर उठाए। मेरा मिजाज ये है मैं मिंबर से नाम लिया ही नहीं करता जो सोशल मीडिया चला लेते हैं जिनकी हालात में नजर है तू आज बकवास करके मैं तेरे हुलिये को लेके क्या करूंगा मैं तेरे लिबास को लेके क्या करूंगा। चूंकि हम लिबास की वजह से न किसी की इज्जत करते न लिबास की वजह से किसी की जिल्लत करते। तो अगर कोई काबा में एहराम पहन के भी खड़ो अगर अली का दुश्मन होगा तो लानत भेजेंगे। को लेके क्या करूं कि अगर अली नमाज न पढ़ते तो पहुंच रहे वो सर उठाए कि अगर अली भी साहिब तकवा न होते तो अली भी जन्नत न जाते। मैंने कहा डूब के नहीं मरता तुझसे बेहतर तो मैं लाहौर के सुन्नी मौलवी को कहूं कि जब डॉक्टर कादरी से किसी ने पूछा था कादरी साहब अगर अली नमाज न पढ़ते तो क्या होता और अगर शाम वाला नमाज न पढ़ता तो क्या होता। मैंने कहा डूब के नहीं मरता तेरी नाम की शीयत मैं कहां लेके चला जाऊं। तू कहता है अली नमाज न पढ़ते तो जन्नत न जाते वो सुन्नी कादरी कह रहा है अगर शाम वाला नमाज न पढ़ता तो लोग उसे काफिर कहते अगर अली नमाज न पढ़ते तो लोग उसे खुदा कहते।
اکبر زندہ باد اللہ اکبر سلام غدیری نعرہ اس دروازے سے عزت ملتی ہے اسی دروازے کے خلاف آواز کرتی اللہ اکبر مرنا ہے اور قبر میں یہ جن کے پیسوں کی وجہ سے علی کے خلاف بول رہا ہے نا ان میں سے کسی نے نہیں آنا قبر میں علی نے آنا ہے پھر علی آ کے پوچھیں گے بتاؤ میرے خلاف بکواس کرتا کیسے تھا اللہ اکبر مرنا ہے سامنا علی سے کرنا زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی زندگی مل جائے گی تجھے اللہ اکبر سوچ پھر جب علی کے ساتھ سامنا اللہ اکبر میں سکتے ہیں کر سکتے علی کی ولایت پہ کوئی قرآن میں کہہ رہے میری نماز بے حیائی سے روکتی ہے میں نے کہا میں نے کربلا میں سنا تھا لوگ کہہ رہے تھے جلدی قتل کرو حسین کو ہم نے نماز پڑھنی ہے حسین کے قتل سے بڑھ کے بے حیائی کون سی ہے کوئی بتائے حسین کے قتل سے بڑھ کے کون سی بے حیائی اور وہ کہہ رہے تھے جلدی قتل کرو ہم نے نماز پڑھنی ہے پتہ چلا وہ پڑھ بھی رہے تھے اور وہ بے حیائی سے روک بھی نہیں رہی تھی اب مجھے نہیں پتا کون پہنچے گا نماز اس طرف بھی تھی نماز اس طرف بھی تھی اب جا کے خود دیکھ کہ اس طرف والی نماز میں اور اس طرف والی نماز میں آخر فرق کیا تھا جب تو جا کے دیکھے گا نا تجھے خود پتا چل جائے گا وہاں مصطفیٰ تک رک جاتے تھے یہاں علی پاک بطول جے ہر دشمن تلانت شہدائے کربلا جے ہر قاتل تلانت کل ایمان مومن کی شان نعرہ اصغر نقوی اپنی طرف سے گئے کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا یہ جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اے اولاد آدم خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا نہ جانے کون پہنچے گا پریشان ہو جائے نا جی یہ کہاں سے پڑھ لیا یہ ابھی جو احباب بیٹھے ہیں جن کے پاس میرا نمبر ہے سامرائی صاحب ہیں امیر صاحبان ہیں سجادہ صاحب جتنے کل ہی مجھے میسج کریں آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے میں کتاب کا اسکین واٹس ایپ کرنے کے لیے تیار ہوں معصوم کی حدیث نہ ہو میں مجرم امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جو شیطان کی عبادت کرتا ہو مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جو نماز پڑھے اور کہے میں شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو روزہ رکھے اور کہے میں شیطان کے لیے رکھ رہا ہوں اور قرآن میں خدا کا تو ایک حرف بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خبردار آئیں بسم اللہ صلوات پڑھیں سب مل کر آواز سے بلند مولا کے منظور نظر اللہ کے مولا بس مزید بلند آئیں ظہور اجد خدا بغل بلند سرا اللہم صلی اللہ محمد واجل فرج قیم آل محمد علیہ السلام اللہ اکبر اب تو وجہ میری بس آگے میری بات میرے بھائی سمیٹ میں لگوں مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا اللہ اکبر جو نماز پڑھے اور کہے میں شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو روزہ رکھے اور کہے میں شیطان کے لیے رکھ رہا ہوں جو زکوٰۃ دے اور کہے میں شیطان کے لیے مولا جو کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں خدا کی خوشنودی کے لیے جو عبادت کرتا ہے کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں خدا کی رضا کے لیے مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جو شیطان کی عبادت کرتا ہو اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا اب تیرے صادق امام کی حدیث نہ ہو اصغر نقوی مجرم امام فرماتے قرآن فارس سے نہیں پوچھے گی دنیا تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہتا ہے مولا پھر بتائیں نا آخر کون سے بندے ہیں جو عبادت بھی کرتے اور خدا کہتا ہے یہ شیطان کی عبادت کر رہے امام نے کہا کلیہ میں بتا دیتا
सकते हैं, हम कट सकते हैं। अली की विलायत पे कोई संशय नहीं, हुसैन की अज़ादारी पे कोई संशय नहीं। अपने मुफ्ती हों या बेगाने, मातम के खिलाफ आने वाले हर फतवा को अपनी जूती की नोक पे रखें। और ये जुमला सोशल मीडिया गवाह है। मैंने आज से कोई 7 साल पहले कराची में तमाम अकीदा पढ़ने वाले, पाकिस्तान के बड़े विलायत पढ़ने वाले खुतबा, उलमा, ज़ाकिरीन, शुअरा की मौजूदगी में कहा था। मैंने कहा जो अली की विलायत पे कायम हो, जो हुसैन के अज़ादारों से मोहब्बत करता हो, जो हुर्मत सादात का कायल हो, हम उस आलिम की नालैन उठा के अपने सर का ताज बनाएंगे। लेकिन जो अली की विलायत को बातिल कहे, जो हुसैन के अज़ादारों से नफरत करे, जो शब्बीर के जंजीर जनों के खिलाफ जुबान खोले, वो नूह का बेटा तो हो सकता है, सैयद नहीं। नबी के बेटे नूह की निजात नहीं तो इनकी कहां से होगी? अल्लाह शब्बीर की अज़ादारी पे कोई अज़ादारी की किसी सिन्फ पे समझो, चाहे वो मजलिस हो, चाहे वो मातम हो, चाहे वो सीना ज़नी हो, चाहे वो जंजीर ज़नी हो, चाहे वो कमा ज़नी हो, चाहे वो शहजादे की मेहंदी हो, चाहे वो हुसैन के जुलजना की बरामदगी हो, चाहे वो गाज़ी का आलम हो, किसी सिंह पे कोई समझो, किसी अपने पराए मुफ्ती के कहने पे आके अल्लाह अकबर। ये वक्त के यजीदों की रुसवाई की अलामत है। इसीलिए तुम्हें तकालीफ इसलिए होती है कि ये सारे हुसैन की शहादत की गवाहियां, अल्लाह अकबर। और तू चाहता है किसी तरीके से ये सबूत छुप जाए। अल्लाह हाथ बांध के मिन्नत कर, खुदारा इन अय्याम को गनीमत समझो, इन दिनों में अपने जमाने के इमाम को न भूलना। बातमियों जितना हो सके पैगाम पहुंचाओ। अपने पराए मौलवी भी इमाम को छोड़ के न जाने किस किस के दरवाजे पे लोगों को लगा रहे हैं। और अगर तू भी अपने जमाने के इमाम को याद न करे, हुसैन की मजलिस में बैठ, जब ज़ाकिर सैयदा की चादर के मसाइब पड़े, तेरी आंखों से आंसू जारी हो, रोती आंखों से कहे मेरे अल्लाह उससे फेज जिसने उन हाथों को तोड़ना है जिन्होंने आलिया की चादर। सारा दिन मजलिस सुन, सारी रात अज़ादारी कर, अफज़ल तरीन इबादत है। घर जाके सोने लगे ना, बिस्तर पे बैठ के रो के मेरे मौला तेरी दादियों की चादरों का बड़ा, वो आज भी पर्दा ग़ैब में तरस रहा है। कौन है जो मुझे मेरी ज़ख्मी दादियों का पुरस्कार। काफ़ी पढ़ गया मैं, मेरे बाद बेहतरीन पढ़ने वाले मेरे 2 भाई मौजूद हैं, मेहमान हैं। अल्लाह बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को। घर बैठ के भी सैयदा अल्लाह अकबर, घर बैठ के बिस्तर पे सोने लगे। मंजूर नजर अज़ादार ज़ाकिर न जाने गाँव देहातों में जिस तरीके से विलायत का पैगाम पहुँचाते हैं। अली की बेटी अजर अज़ीम अता फरमाए, कदम कदम के बदले पे सैयदा ताजर अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हमारी नमाज़ खुद जाके तारीख पढ़ कि आखिर मुस्तफ़ा के बाद हुआ क्या है। अक्सर मजलिसों में कहता हूँ, मैंने कहा दुनिया वालों खुद जाके पढ़, ऐसे तो दुनिया में किसी के मर्दों को भी नहीं मारा गया, जैसे इस घर की मस्तूरात मारा है लोगों ने।
عمران بھائی سامرائی صاحب یہ جملہ میں نے رسول کی امت نے مارا اللہ اکبر 5 سال پہلے امت نے مارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں اس امت پہ لعنت جس نے حسین کے قتل میں اللہ اکبر آج سے 4 سال پہلے عباس علی اجمیری کے جلسے میں کراچی میں نے یہ جملہ کہا ہے بات پنجاب کا بہت بڑا نام ذاکری کا مصائب کا اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا نقوی صاحب ازاداروں کو جملہ بول کے پورا بتائیں نا میں نے کہا جی کیا بتاؤں کہا ماتمیوں کو بتائیں جس کا کوئی بھائی نہیں تھا نا اس زہرا کے دروازے پہ جا کے مارا تھا جس عالیہ کے 18 بھائی تھے اسے چوکوں پہ بلا کے مارا اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے بس 2 روایتیں سنے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں اللہ اکبر آج کے دور میں ہر مجلس میں کہتا چلا رہا ہوں آج کے دور میں یہ وبا کا عالم ہر محلے کی ہر گلی کے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف میں اس تکلیف کے عالم میں تیرے میرے گھر میں بھی اگر کسی بیٹی کا باپ بیمار ہو جائے نا کسی بہن کا بھائی تکلیف میں ہو جب اسے ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے نا اور تیرے میرے گھر کی بچی کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا پتہ ہے کیا کرتی ہے سر پہ چادر پہنتی ہے سیدھا جاتی ہے غازی کے علم کے نیچے اور جا کے کہتی ہے غازی میرے بابا کو ٹھیک کر دے عباس میرے بھائیہ کو صحیح کر دے اب یہ خود سوچنا یار جب اتنے سال گزرنے کے بعد تیری میری بیٹی کو غازی پہ اتنا بھروسہ ہے تو حسین کی سکینہ کو غازی اجرکم علی سیدہ سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے ہمارا ذات جب سے یہ روایت پڑھی نا کتاب میں ایک جگہ رات عشر ثانی کی مجلس میں پڑھی ہے کم از کم یہ کوئی محرم سے پہلے کی پڑھی روایت حوصلہ ہی نہیں ہوا کسی مجلس میں آج مجھے نہیں پتا جو حلقے کے ماتمی ہیں نا وہ پرسہ دیجئے گا عزادارو جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگا اللہ اکبر اپنے آنکھوں سے پڑھائے اللہ اکبر شمر بغیر پلانوں والے اونٹ لایا اور ان اونٹوں پہ بیویوں کو سوار کیا بیویوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی چادروں سے لپٹ گئے اب یہ آپ نے ذاکرین علماء خطبہ سے سن رکھا ہے کہ جب اونٹ تیز دوڑتے تھے نا تو بچوں کے ہاتھ چادروں سے نکلتے تھے رو کے کہتے تھے اماں ہم گر گئے یہی وجہ ہے ذاکرین علماء خطبہ پڑھتے کتابوں میں لکھا ہے کہ کربلا سے کوفہ کے راستے کا ایک زمیندار روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کوئی کالے برقے والی بی بی اپنے ہاتھوں پہ ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا اٹھائے رو کے کہتی تھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا یہ اسی کی اولاد ہے اسے دفن کر دو کہتا ہے میں اسے دفنا کے ابھی بیٹھا ہی تھا وہ بی بی پھر دوسرا بچہ لے آئی اسے بھی دفنا دو اب جملہ سنیں گے عزادارو نہ جانے کیا ذہن میں آیا اس شمر کتے کے اس نے آدھے راستے میں کہا کہ قافلہ روکو یہ اس اونٹ کے قریب آیا جس اونٹ پہ ماں کے ساتھ حسین کے سینے کا تعویذ بیٹھا تھا اس نے سکینہ کو اس اونٹ سے اتارا اس نے ایک الگ اونٹ پہ سکینہ کو بٹھا کے اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا یا بچی رو کے کہتی رہی اماں میں اکیلے اونٹ میں اماں میں 4 سال کی بچی اماں میں زمین پہ گر جاؤں گی عزادارو کتاب لکھتی ہے یزید کے لشکر کے سپاہیوں نے شمر کے سامنے احتجاج کیا دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اسے ماں کے ساتھ کیوں نہیں بٹھا رہا یہ بچی اونٹ سے گر نہ جائے اب مجھے معاف کرنا ماتمیوں اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا میں کبھی نہ پڑتا عزادارو اس نے کہا اچھا یہ بچی اونٹ سے گر جائے گی اس نے پھر قافلہ روکا عزادارو معافی میں نے پہلے مانگ لی ہے سامرائی صاحب اللہ اکبر اسے ایک موٹی رسی لے کے سکینہ کو اونٹ کی جانب بڑھا اس نے اس رسی کے ساتھ سکینہ کو اونٹ سے باندھنا شروع کیا اب جو اونٹ تیز دوڑنا شروع ہے
منبر عزاداروں چلتے ہوئے قافلے میں آخری روایت کافی پڑ گیا میں گرمی بھی شدید ہے پرسا مقصد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزاداروں ایک جگہ قافلہ رکانا سفر کی تھکی ہوئی حسین کی بیٹی ایسے سائے میں سوئی کتابیں لکھتی ہیں سوتی رہی سکینہ قافلہ چل پڑا اللہ اکبر اگلی منزل پہ جا کے حسین کا سر رکا شمر تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا سجاد کو دیکھ کے کہتا تیرے بابا کا سر کیوں نہیں چلتا حسین نے کہا میرے بچے میں نے تیری ماں سے کہا تھا میرے سکون کا نام سکینہ ہے سجاد پورے قافلے میں سکینہ نظر نہیں آ رہی عزادار و شمر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا میں نے چھوڑ دی پوری روایت اللہ اکبر یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا یہ بڑا ظالم ہے یہ جا کے بچی کا ظلم کرے گا کہتا ہے میں بھی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا لیکن مجھ سے پہلے شمر اس ٹیلے کے قریب پہنچا جس پہ حسین کی بیٹی دوڑ رہی تھی رو کے کہتی تھی اما علیہ آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی عزادار و حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ کتا شمر جیسے بچی کے قریب پہنچا نا اس نے حسین کی سکینہ کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا غازی کی بھتیجی زمین پہ گری جیسے میں قریب گیا نا رو کے گا چچا مجھے اس سے بچا لے چچا یہ بڑا ظالم ہے اجرتم اللہ زہرہ بس چھوڑ دیا میں نے منبر عزادار و حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ بچی کو لے کے قافلے کے قریب پہنچا نا میں نے سوچا بچی اس نیزے کے نیچے جائے گی جس کے اوپر حسین کا سر ہے کہتا ہے بچی باپ کے پاس نہیں گئی میں نے سوچا اس اونٹ کے نیچے جائے گی جس اونٹ پہ ماں سوار ہے لیکن بچی ماں کے پاس نہیں گئی کہتا ہے میں نے سوچا بھیا سجاد کے پاس جائے گی لیکن بچی بھائی کے پاس نہیں گئی بلکہ سکینہ اس گھوڑے کی جانب دوڑی جس کی گردن میں غازی کا سر بندھا تھا روکے کا چچا تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی چچا تیرے بعد میں گھوڑا یہ تھے قبلہ علامہ